بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں صدیق جان اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ رقوی صاحب. آپ عیسیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ مودی پانی روکے گا, ڈیمز میں اکٹھا کرے گا, اور این اس ٹائم جب یہاں پہ بارشیں ہوں گی اور اس ٹائم چھوڑے گا. آپ نے یہ بات مجھے نہیں پتا آن ریکارڈ کہی تھی. آن ریکارڈ کہی ہوئی ہے, میری ویڈیوز میں موجود ہے, اور میں نے یہ بھی بتایا تھا. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ 15 ستمبر سے 15 اکتوبر کے درمیان یہ جو آپ کی ربیع اور خریف کی یہ فصلیں ہیں, یہ تمام کی تمام تباہ کرنے کی وہ ٹھان چکا ہے. آپ اپنے آنکھیں بند کر کے دیکھیں, جب ہم یہ بات کر رہے تھے اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ نون لیگ کی سائرہ افضل تارڑ صاحبہ چناب کے کنارے کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی مودی کا باپ بھی پانی نہیں روک سکتا. دیکھیں میرے پیچھے پانی بڑا زبردست بہ رہا ہے, دریائے چناب کے کنارے کھڑی ہوئی تھیں, اور اس وقت ہم بتا رہے تھے کہ وہ کشن گنگا ڈیم, بگلیار 1, بگلیار 2, دیگر جو ڈیمز ہیں اس سے سیڈیمنٹس اور تلچھٹ نکال رہے ہیں. وہ ان کو ڈیم فلشنگ کر کے اس میں زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی عام فہم انداز میں, یعنی آپ نے بند باندھ دیا نا دریا کے آگے, اس کے پیچھے پانی آ رہا ہے, پانی آ کے رک رہا ہے, اور پانی کے ساتھ اوور اے پیریڈ آف ٹائم مٹی آ رہی ہے, ریت آ رہی ہے, پتھر آ رہے ہیں, اور وہ بھی ڈیم کی جو سطح ہے نیچے سے وہ کم کرتے جا رہے ہیں. اب اس میں پانی کی سٹوریج کی کیپیسٹی کم ہے. آپ نے اس کی کیپیسٹی کیسے بڑھائی کہ آپ نے اس کی جو سب سے نیچے والی ٹنلز ہیں ڈیم کی ان کو کھول کے وہ جو تلچھٹ تھی, جو سیڈیمنٹس تھے جو نیچے زمین میں بیٹھ گئے تھے, اس کی سلٹ کو, سینڈ کو, پتھروں کو نکال کے اس میں زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش کر لی. ایک انڈیا کے پاس ہتھیار کیا آیا, یہ واٹر بوم ہے. ایک ہتھیار انڈیا کے پاس یہ آیا کہ اب وہ جب چاہے 6 دن 7 دن جو فصل کی بوائی کا ٹائم ہے اس وقت ڈیم میں زیادہ کیپیسٹی ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر جہلم, چناب, ستلج, راوی, بیاس ان کے پانی کو روک دے گا. اور اس 6 یا 7 دن جو وائی بی جی کرنے والے لوگ ہیں نا, جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں, جو کھیتی باڑی جانتے ہیں, کہ اگر 6 دن 7 دن آپ کی بوائی لیٹ ہو جائے یا پانی لیٹ ہو جائے تو اس کا پروڈکشن کے اوپر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے. اور یہ ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کا بریڈ باسکٹ ہے, یعنی چنگیری ہے پاکستان کی. اس وقت پورے پاکستان میں گندم سے لے کے جتنی بھی جو زراعت ہے, زیادہ میجورٹی 80% جو ہے وہ انڈس واٹر سسٹم کے ذریعے آبیاری ہوتی ہے, اس کو پانی دیا جاتا ہے. اس کے اوپر انڈیا نے یہ کر لیا. اب آپ دیکھیں واردات کیا ہوئی ہے. آپ دنیا میں کہیں یہ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ یہ جو کام کرنا تھا انڈیا نے پیک مونسون میں وہ آلریڈی کر چکا. اب وہ انتظار کرتے ہیں جب 95% سے زائد 97%, 100% کے اوپر پونگ ڈیم, بھاکرا ڈیم, رنجیت ساگر, اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو توی کے اوپر جو انہوں نے ڈیم بنایا ہوا ہے, پھر شاہپور کانڈی ہے, ان تمام کی کیپیسٹی کو پورا فل ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے. آج وہ وقت ہے جب آپ آج سے 1 ہفتے بعد بھی بتا سکتے ہیں سیٹلائٹ ڈیٹا کے ذریعے کہ کس وقت ایک رین کا سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا, اور اس ایریا میں بہت ہیوی رین جو ہے وہ ہو سکتی ہے, تھنڈر سٹارم ہو سکتا ہے. تو انڈیا کے پاس وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے, سیٹلائٹ ڈیٹا ان کے پاس موجود تھا, ان کو معلوم تھا. یعنی اب آپ اس کے سرکمسٹینشل ایویڈنس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے, اگر آپ کو یہ اندازہ ہے کہ 4 دن کے بعد سیالکوٹ ریجن میں, نارووال میں, لاہور میں بڑی تباہ کن بارش ہونے والی ہے, شیخو پورہ میں, فیصل آباد میں, جھنگ میں, ان تمام ایریاز میں بارش ہونے والی ہے, اور جتنا بھی دریا کا کیچمنٹ ایریا ہے اس میں پانی چیختا چنگھاڑتا ہوا دریا کی طرف جا رہا ہوگا. اور آپ 24 تاریخ کو پاکستان کو پہلی مرتبہ انفارم کرتے ہیں انڈین ہائی کمیشن. ہم تو بڑے خوش ہو گئے نا کہ انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے ان ابینس ڈالی ہوئی تھی, معطل کی ہوئی تھی, لیکن انڈین ہائی کمیشن نے ایک نوٹ وربال کے ذریعے, جو پاکستان دفتر خارجہ میں ہمارا ڈیسک ہے انڈیا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, اس کو ایک نوٹ وربال بھیجا, اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو توی ہے اس سے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا آ رہا ہے. اب جو رائٹرز نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد اور دلی سے اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے رپورٹ کیا ہے کہ انڈیا نے یہ بتا دیا کہ جناب ستلج میں بھی, بیاس میں بھی, راوی میں بھی, چناب میں بھی, جہلم میں بھی یہ صورتحال ہے, اور تمام کے تمام ڈیمز, ہماری جتنی فیسلٹیز ہیں ان کے فل سوئنگ کے اوپر تمام سپل ویز ہم کھولنے جا رہے ہیں. اور وہ جو پانی آپ اس کے امیجز دیکھتے ہیں نا کہ جو دریاؤں کے پلوں کے اوپر, اور وہ جس طریقے سے پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے, این اس وقت جب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کو ایک بڑا ہی سٹرونگ قسم کا رین جو ہے وہ بارش جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. آپ اس کا ٹائم دیکھیں کہ 24 اگست کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پانی چھوڑ دیا ہے,
اور اس نے لامحالہ 27 تاریخ کو پاکستان پہنچنا تھا. دوسری طرف سیٹلائٹ ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ 27 تاریخ ہی وہ تاریخ ہے, 27 اگست, 26 اگست, 25 اگست, 28 اگست, جب اس تمام ایریا میں بارش ہو رہی ہوگی تو یہ جو طغیانی انڈیا کی سائڈ پہ بھی ڈیمیج ہوا ہے, لیکن وہ تو اس کو اوائڈ کر سکتے تھے نا. آپ کے پاس جو ڈیمز ہیں آپ ان سے پانی آلریڈی آپ ریلیز کر سکتے تھے. 2.5 لاکھ کیوسک یا 2 لاکھ کیوسک دریائے راوی میں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کتنے لاکھ کیوبک فٹ واٹر پر سیکنڈ اور کتنے وقت تک چھوڑا جانا ہے. دیکھیں یہ تو انڈیا نے کرنا تھا. پہلا ہے یہ بھیانک پہلو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اس کا اگلا بھیانک پہلو بھی سن لیں. آج حکومت بے شک عوام کو سن کرنے والا انجیکشن لگا دے تو نہیں بھائی کوئی نہیں ہے جناب, بارش ہو گئی, فلاں ہو گیا, انڈیا کے اوپر آپ نہ ڈالیں. انڈیا نے یہ جان بوجھ کے یہ واردات ڈالی ہے میرے خیال میں, یہ جو انہوں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے نا اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے تو دیکھیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز میں پہ ہم نے یہ سب کچھ کر دیا, لیکن جو یہ تباہی مچائے گا پورے پنجاب میں اور اس کے بعد ایک سپر فلڈ میں یہ کنورٹ ہوگا جب یہ سندھ میں پہنچے گا. اور وہاں تو واٹر ریسیڈ نہیں کرتا, پانی جو ہے وہ دریا سے سمندر کی جانب جانے میں کئی مہینے بھی لے لیتا ہے اگر وہ آ کر پھیل جائے. اب وہ ایک طرف سے دریائے سندھ سے پانی آ رہا ہے, پھر یہ پنجند کے مقام پہ آگے جا کے یہ ملیں گے اور پھر سندھ کو کس صورتحال کا سامنا ہوگا آپ کر لیں بے شک جتنا مرضی آپ انڈیا کے خلاف نہ کریں اس کے اوپر بات. لیکن اب کیا ہونے والا ہے, یہ مونسون سیزن ختم ہوگا, وہ اپنے ڈیمز اس وقت مونسون پیک مونسون کے اوپر ہمارے اوپر بھرپور قسم کا تمام سپل ویز کھول کے پانی چھوڑ رہے ہیں. یہ ڈیمز کر لیں گے خالی اور اس کے بعد آنے والا پانی کا ایک ایک بوند جو ہے وہ روکا جائے گا. 15 ستمبر سے آن ورڈ آپ دیکھیے گا کہ جس وقت بارشوں کا سلسلہ تھم جائے گا, اور لاسٹ ایئر آپ یاد رکھیں کہ 4-5 مہینے کا خشکا پڑا تھا, کوئی بارش نہیں ہوئی تھی. یہ اس وقت جب اب دوبارہ اگر اس قسم کی یہاں پر صورتحال ہوئی کہ بارشیں نہ ہو رہی ہوئی, ہمارے پاس تو فیسلٹی نہیں ہے, ہمارے پاس تو ڈیم نہیں ہے کہ ہم اس پانی کو جو آ رہا ہے اس کو ذخیرہ کر لیتے. تھوڑا بہت واٹر لیول ہمارے گراؤنڈ میں ضرور اوپر چلا جائے گا اس سے, لیکن اس کا کوئی لانگ لاسٹنگ افیکٹ نہیں ہے. 10 سے 15% انیشیل ایسٹیمیٹ ہے کہ آپ کے پانی کی کمی ہونے جا رہی ہے, اور 15% پانی کم ہونے کا مطلب جو ہے جب آپ کے پاس پانی کو ذخیرہ کرنے کی بھی فیسلٹی نہ ہو تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس بھیانک صورتحال کا شکار ہونے والے ہیں. اور اس سارے معاملے میں دیکھیں 2-4 چیزیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت تھی ہے اور رہے گی. آپ جتنا مرضی داخلی پولیٹکس کے اوپر کوئی کسی کی سائیڈ لے رہا ہے, کوئی کسی کی سائیڈ لے رہا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاست ضرور کر رہی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ڈیمز کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہم چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ عمران خان نے جو پروجیکٹ بلین ٹری سونامی تھا یا 10 بلین ٹری سونامی تھا, یار چلیں ہم مان لیتے ہیں اس میں کرپشن ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ درخت نہیں لگا, یہ بھی مان لیتے ہیں, لیکن کیا کوئی اور سیاسی جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ درخت لگاؤ؟ مطلب آپ مالی کہہ کے مذاق اڑاتے ہو, آپ کہتے ہو جناب کنکریٹ کے سٹرکچر کھڑے کرنا, اورنج ٹرین بنانا, تو میٹرو بنانا اور زمین کے اوپر, لیکن اس میں جو انٹرنیشنل رپورٹس ہیں ان کے پاس کہ درخت تو لگے ہیں, درخت لگے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بالفرض ہم یہ مان لیں کہ ایک بھی درخت نہیں لگا, لیکن کیا آپ نے درخت لگانے کا کہا؟ دوسری طرف سے آپ پوچھیں نا, کیا آپ نے کہا؟ اور جس نے کہا کہ درخت لگائیں آپ نے کہا کہ وہ مالی ہے, وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے, یہ اس کے کرنے کا کام نہیں ہے. بھائی آپ کو جن شعبوں پہ اصل میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, آپ 60 صفحوں کے اشتہارات اور سپلیمنٹس ضرور چھاپیں, 400 تصویریں ایک ہی دن میں ضرور اخبار میں چھاپیں, لیکن اس طرف بھی تو ذرا توجہ دیں نا کہ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں صدیق جان صاحب, ابھی ظاہر ہے کہ ایک تو ڈیمز کے معاملے کے اوپر, شجر کاری کے معاملے پر, دوسرا ایک بہت اہم پہلو ابھی آج کل جو ہے نا, وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ تو ہوا ہے, لیکن جس چیز کو کرنے کی آپ کو 2022 میں ضرورت تھی آج بھی آپ نے شروع نہیں کیا. آپ جائیں, آپ جا کر لندن بھی کچھ دن ٹھہر آئیں, آپ جاپان کا دورہ بھی کر لیں, آپ کئی دن جو ہے وہ اپنے سیر سپاٹے اپنے گھر والوں کو, فیملی کو, سب کو لے جا کر رہے ہیں. بالکل آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں. یار جو کرنے کا کام ہے, جو پیسیفک اوشن میں, جو انڈین اوشن میں وہ ممالک ہیں جو اس وقت کلائمیٹ چینج سے بدترین افیکٹڈ ہیں. دیکھیں بڑی سمپل سی میتھمیٹکس اور فارمولا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت پاکستان جو قیمت ادا کر رہا ہے نا, وہ گلوبل نارتھ کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کا ہے. یعنی آپ نے ریپڈ انڈسٹری لگائی, جنگلات کی کٹائی کی, ایندھن کے طور پر آپ نے کچھ اور استعمال کیا, یا فوسل فیول استعمال کیا, یا کروڈ آئل استعمال کیا,
اور آپ کی جو کاربن ایمیشنز ہیں انہوں نے گلوبل وارمنگ کریٹ کی. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیئرز پائے جاتے ہیں. وہ تقریباً 7,000 سے اوپر گلیشیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اور اتنے گلیشیئرز پھٹنے کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے وہ جو گلوبل وارمنگ گلوبل نارتھ کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہوئی. اب پاکستان کی آبادی دنیا کی آبادی کا 3%. پاکستان کی جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ دنیا کی کاربن ایمیشنز کا 1% بھی نہیں ہے. تو ہم تو دنیا کی ڈیولپمنٹ کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. بالکل ہمارے ہاں جو سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ ان ممالک جو, اور اس کی پریسیڈنٹس موجود ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں ماحولیاتی تبدیلی کے معاملے پر مختلف ممالک اپنے مقدمے, یہ جاپان بھی لے کر گیا تھا جو ہم ہمارے لیے بھی 9 مئی والے کیس امپورٹنٹ ہے, یہ ڈیسائیڈ ہو جائے پھر دیکھیں گے. وانواتو ہے, فجی ہے, مالدیوز ہے, فلپینز ہے, ایسے ممالک ہیں جو ان گلیشیئرز کے میلٹ ہونے کی وجہ سے واٹر لیول جو رائز ہو رہا ہے, جن کے بارے میں ہے کہ 50 سال کے بعد یہ پانی کے نیچے چلے جائیں گے, یہ ملک ہی ختم ہو جائے گا. ایسے ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ ایک ایسوسیشن میں آ سکتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل کر عالمی عدالت انصاف جائیں اور جا کر آپ جو امیر ترین ممالک ہیں جو اپنی انڈسٹریلائزیشن اور اپنے کاربن ایمیشن سے اس دنیا میں ہمارے جیسے ممالک میں اتنی بڑی ماحولیاتی تبدیلی کاز کر رہے ہیں, آپ انہیں کہیں کہ آپ ان کے اوپر یہ ٹیکس لگائیں, ان کا اتنا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے. اور اس کا ایک جو بات چل رہی ہے, ایک ڈیمیج اینڈ لاس فائنانس فیسلٹی کی بات ہو رہی ہے, اس میں پاکستان جیسے ممالک جو دنیا میں 5ویں نمبر پر خطرناک ترین صف میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ممالک ہیں. تو آپ کو اپنا شیئر ملنا چاہیے. آپ نے کتنی مرتبہ سنا کہ آپ کے اسحاق ڈار صاحب نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہو؟ نہیں, ہمارے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے بات. آپ فورن افیئرس کے جو آپ کا جو وزیر خارجہ ہیں, آپ کے جو سیکٹری خارجہ ہیں, آپ باقی سارا کچھ کریں, لیکن آپ نے جو ایک کرنے کا کام ہے, ہم نے اس کے اوپر تو نہیں دیکھا کہ اس کو ہم میرا خیال ہے کہ ٹائم کافی ہو گیا, آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے. آپ کو دوبارہ میں آپ سے اگر اس کا لبے لباب پوچھوں کہ ایک تو جو نقصان ہوا ہے وہ تو ہے اور ہو رہا ہے پانی آنے سے, لیکن آگے انڈیا یہ کرے گا کہ جب پاکستان میں پانی کی ضرورت ہوگی اور یہاں پہ بارشیں نہیں ہو رہی ہوں گی تب وہ ڈیم بند کرے گا, وہ پانی پاکستان کو روکے گا اور اپنے ڈیم بھرے گا. اور پاکستان ابھی پانی زیادہ ہونے کی قیمت ادا کر رہا ہے اور پھر پانی کم ہونے کی, پانی زیادہ آ رہا ہے تو ہمیں بہا کے لے کر جا رہا ہے, اور جب بارشیں رک جائیں گی, مونسون ختم ہو جائے گا, تو ہم بوند بوند کو ترس رہے ہوں گے. اور آپ کوئی فوکس نہیں ہے. ہم ٹرمپ کی ہر وقت ہم ٹرمپ کی خوشامدوں میں تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں, ٹرمپ کی ہم ہر وقت خوشامدیں کرنے میں مصروف ہیں. تو سنتاس معاہدہ پھر کروا دینا, بحال اور چیزیں کروا دیں, لیکن وہ نہیں, کیونکہ ہمیں ٹرمپ سے ان چیزوں پہ نہیں چاہیے فیور. ہمیں صرف یہ چاہیے کہ ہماری حکومت چلتی رہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو, عمران خان کے حق میں کوئی بات نہ کرے. اللہ تعالیٰ رحم کرے جی. بہت خوفناک انفارمیشن دی ہے اس نقوی صاحب نے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے اور چیزیں کچھ بہتر ہوں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.